آج کا موضوع ہے سورۃ ناس کا اصل راز، شیطان دل میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے۔ سورۃ ناس قرآن کی آخری سورت ہے مگر پیغام کے اعتبار سے بہت گہری ہے۔ یہ سورت انسان کو سب سے بڑے دشمن سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ دشمن شیطان ہے جو نظر نہیں آتا مگر اثر بہت ڈالتا ہے۔ اللہ نے سورت میں پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسان کمزور ہے اور شیطان چلاک۔ شیطان سامنے سے نہیں آتا، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ ایک خاموش حملہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور دل آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ سورۃ ناس کا آغاز قل سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کیسے پناہ مانگنی ہے۔ رب الناس یعنی انسانوں کا رب، مالک الناس یعنی انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس یعنی انسانوں کا معبود۔ 3 صفات میں اللہ کا تعارف تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہی اصل طاقت ہے۔ شیطان کمزور دل پر حملہ کرتا ہے، غم کے وقت، زیادہ تر تنہائی میں، مایوسی میں اور گناہ کے بعد۔ وہ کہتا ہے اب کیا فائدہ، اللہ معاف نہیں کرے گا تمہیں، اب تو تم نے گناہ کر لیا ہے، تم بہت برے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہی سب سے خطرناک وسوسہ ہے۔ شیطان اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے، دل کو دنیا میں لگا دیتا ہے، نماز میں خیالات ڈالتا ہے، تلاوت میں سستی ڈالتا ہے، نیکی کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، گناہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہی اس کی چال ہے۔ آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر انسان خود کو بدلتا ہوا پاتا ہے۔ سورۃ ناس ہمیں سکھاتی ہے شیطان دل میں کہاں بیٹھتا ہے۔ وہ دل کے مرکز میں وار کرتا ہے، کیونکہ دل اگر بگڑ جائے تو پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ دل صحیح ہو تو سب کچھ صحیح۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک، وہ دل ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا مگر اثر نظر آتا ہے اس کا۔ گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، نیکی کا ذوق ختم ہوتا ہے، زبان ذکر سے دور ہو جاتی ہے، آنکھ حرام دیکھنے لگتی ہے، کان فضول چیزیں سننے لگتے ہیں، دل بہت سخت ہو جاتا ہے، آنسو نہیں نکلتے، دعا بے ذوق ہو جاتی ہے۔ یہی وسوسے کی نشانی ہے۔ سورۃ ناس میں لفظ خناس آیا ہے۔ خناس کا مطلب ہے چھپ جانے والا، یعنی شیطان ذکر پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، جب انسان غافل ہو تو شیطان طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر سب سے بڑی طاقت ہے۔ ذکر دل کا قلعہ ہے، ذکر روح کی حفاظت ہے۔ جو انسان صبح شام سورۃ ناس پڑھے اس پر شیطان کا اثر کم ہوتا ہے۔ جو سوتے وقت پڑھے اس کی نیند محفوظ ہو جاتی ہے، جو ڈرتے وقت پڑھے اس کا خوف کم ہو جاتا ہے، جو پریشان ہو کر پڑھے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پناہ ہے اور اللہ کی پناہ سب سے محفوظ ہے۔ شیطان کبھی برائی اچھائی بنا کر دکھاتا ہے، کبھی اچھائی کو فضول دکھاتا ہے، کبھی کہتا ہے ابھی تو وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی عبادت بعد میں کر لیں گے، اور پھر وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ موت کا وقت کسی کو بھی نہیں معلوم، قبر میں کوئی موقع نہیں ملتا، وہاں صرف عمل ساتھ جائیں گے۔ سورۃ ناس ہمیں جگانے آئی ہے کہ دشمن اندر بیٹھا ہے، وہ باہر نہیں بلکہ اندر ہے، اس لیے لڑائی میں اندر کی ہے۔ یہ جنگ نظر کی نہیں، یہ جنگ نیت کی ہے، یہ جنگ خیال کی ہے، یہ جنگ دل کی ہے، اور اس جنگ میں ہتھیار ذکر ہے، ہتھیار قرآن ہے، اور جو قرآن سے جڑ گیا وہ شیطان سے بچ گیا، جو ذکر سے جڑ گیا وہ وسوسے سے بچ گیا، جو نماز کا پابند ہوا وہ گناہ سے بچ گیا، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ خوف سے بچ گیا۔ یہی سورۃ ناس کا راز ہے، اللہ سے مضبوط تعلق۔ شیطان انسان کو اکیلا محسوس کرواتا ہے، کہتا ہے تمہارا کوئی نہیں ہے، مگر حقیقت میں اللہ سب کا ہے، اللہ سب کے قریب ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ دل کی آواز سنتا ہے، وہ آنسو گنتا ہے، وہ خاموش دعا سنتا ہے۔ شیطان یہ سب کچھ چھپاتا ہے تاکہ انسان مایوس ہو جائے۔ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سورۃ ناس امید کی صورت ہے۔ یہ صورت ڈر کے وقت اتاری گئی، یہ صورت تحفظ کا پیغام ہے، یہ صورت دل کی دھڑکن ہے، یہ صورت روح کی دعا ہے، یہ صورت ایمان کی طاقت ہے، یہ صورت شیطان کی شکست ہے۔
یہ صورت اللہ کی پناہ ہے۔ جو اس کو سمجھے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا، وہ نیکی بھی غرور میں ڈال دیتا ہے۔ کہتا ہے تم بہت نیک ہو، دوسروں سے بہتر ہو، بہت بہتر ہو۔ یہی غرور بھی شیطانی ہے، کیونکہ غرور عبادت کو کھا جاتا ہے، عاجزی عبادت کو بچاتی ہے۔ سورۃ ناس عاجزی سکھاتی ہے ہمیں کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ طاقتور ہے۔ جو ہر دن سورۃ ناس پڑھے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اس کے دل میں سکون آتا ہے، اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، اس کی نیت بہتر ہوتی ہے، اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور اللہ کی پناہ میں نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شیطان آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کہ وہ قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ جنت کے راستے میں کبھی کھڑا ہے، مگر جو سورۃ ناس کو سمجھ لے وہ راستہ پہچان لیتا ہے، وہ دشمن کو پہچان لیتا ہے، وہ وسوسے کو دور کر دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اور اللہ کبھی واپس نہیں کرتا اس بندے کو۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ سورۃ ناس ہمیں بتاتی ہے دل کو خالی نہ چھوڑو، ورنہ شیطان بھر دے گا تمہارے دل کو برائیوں سے۔ دل کو ذکر سے بھرو، قرآن سے بھرو، دعا سے بھرو، توبہ سے بھرو، شکر سے بھرو، صبر سے بھرو، پھر شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو شخص کہتا ہے میرے دل میں عجیب خیال آتے ہیں، وہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج سورۃ ناس ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو، فوراً ذکر کرو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ فلق پڑھو، سورۃ ناس پڑھو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ سورۃ فلق، سورۃ ناس صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، زندگی بدلنے کے لیے ہے، سوچ بدلنے کے لیے ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہے، دشمن کو پہچاننے کے لیے ہے، اور اللہ سے جڑنے کے لیے ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے، صرف تلاوت نہیں بلکہ ہدایت۔ جب دل اللہ سے جڑتا ہے تو شیطان خود دور بھاگتا ہے۔ جب زبان ذکر کرتی ہے تو وسوسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ حرام سے بچتی ہے تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب کان اچھی چیزیں سنتے ہیں تو روح مضبوط ہوتی ہے۔ یہ سب سورۃ ناس کا پیغام ہے، اندر کی اصلاح۔ سورۃ ناس ہمیں یاد دلاتی ہے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے، ہمارا رب ہمیں سمجھ رہا ہے، اور ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ بس ہمیں پناہ مانگنی ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عاجزی کے ساتھ مانگنا۔ جو سورۃ ناس کو اپنا لے وہ شیطان سے نہ ڈرے، دنیا سے نہ گھبرائے، وہ حالات سے نہ ڈرے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جہاں رب ساتھ ہو وہاں تو نقصان ہی نہیں، وہاں صرف کامیابی ہے، وہاں صرف فائدہ ہے۔ یہی ایمان کی پہچان ہے۔ آخر میں یہی نصیحت ہے، دل کو خالی نہ چھوڑو، ذکر سے بھرو، قرآن سے بھرو، نماز سے بھرو، دعا سے بھرو، محبت سے بھرو، اللہ پر یقین سے بھرو۔ پھر شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا اور دل جنت کا باغ بن جائے گا۔ سورۃ ناس صرف سورت نہیں، زندگی کا فارمولہ ہے، یہ روح کا علاج ہے، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ تو ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو سمجھ گیا وہ تو بچ گیا، جو نہ سمجھا وہ الجھ گیا۔ فیصلہ اب تمہارا ہے، اللہ کی پناہ یا پھر شیطان کا دھوکہ۔ آج بھی وقت ہے، سورۃ ناس کو زندگی بنا لو، ذکر کو عادت بنا لو، دعا کو سہارا بنا لو، قرآن کو دوست بنا لو، نماز کو طاقت بنا لو، توبہ کو ہتھیار بنا لو، اور اللہ کو سب کچھ بتا دو، اور اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لو۔ پھر شیطان ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ یہی سورۃ ناس کا اصل راز ہے، اللہ کی پناہ میں آ جانا، دل کو اللہ کے حوالے کرنا، شیطان کو پہچان لینا، وسوسے کو رد کر دینا، ذکر کو اپنا لینا، قرآن کو تھامنا، ایمان کو بچانا۔ یہی کامیاب زندگی ہے، یہی کامیاب موت ہے۔ جو سورۃ ناس کو سمجھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گا کسی بھی چیز سے، کیونکہ اللہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ اس کا ساتھ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی ایمان کا انجام ہے، یہی سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں شیطان سے بچائے، اللہ ہمیں ذکر کی لذت دے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں وسوسوں سے بچائے، اللہ ہمیں مضبوط ایمان دے، اللہ ہمیں سچی توبہ دے، اللہ ہمیں نیک انجام دے، آمین ثم آمین۔ یہی سورۃ ناس کا پیغام ہے، یہی اس کا اصل راز ہے، یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری روح کی غذا ہے، یہی ہمارے دل کا سکون ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔
اللہ کی پناہ میں رہنا اور شیطان سے دور رہنا، یہی مکمل ایمان ہے۔ جو اس کو سمجھے گا وہ بچ جائے گا، جو اس کو بھولے گا وہ پھنس جائے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔